ایک مقام پر ارشاد فرمایا لا یجزی والد عن والدہ شیئا ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا. فرمایا اس دن باپ بیٹے کی طرف سے کچھ کفایت نہ کرے گا اور بیٹا باپ کی طرف سے کچھ کفایت نہ کرے گا. باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا, یا وزرا ذکر کیا گیا. وزرا کا مطلب ہوتا ہے بوجھ, اور وزیر کا مطلب ہوتا ہے قوم کی خدمت کا بوجھ اٹھانے والا. وزیر قوم کی خدمت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے اور قوم کی خدمت کا بوجھ اٹھاتا ہے. لیکن ہمارے دور کے وزیر جو ہیں وہ قوم کی مال کا بوجھ اٹھا کر اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں اور گاڑیوں پر لگا لیتے ہیں, تو وہ مال کا بوجھ اٹھاتے ہیں, قوم کی خدمت کا کم بوجھ اٹھاتے ہیں. تو فرمایا کہ ان صحیفوں میں کیا تھا, وہ یہ تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو اس نے اس کی محنت کی ہو, جو اس نے کمایا ہوگا, جو کسب کیا ہوگا, وہی انسان کے لیے, اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. اب اسی آیت کریمہ کو سہارا بناتے ہوئے منکرین ایصال ثواب اور میت کے لیے دعا کے جو منکرین ہیں, وہ اس آیت کریمہ کو سہارا بناتے ہوئے ایصال ثواب کا بھی انکار کرتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا بھی مرنے کے بعد فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. تو ان کو ہم جواب یہ دیں گے کہ اس آیت کریمہ میں مجمل طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے محنت کی ہوگی. تو یہاں پر مجمل ہے, اور جو تم یہاں سے معنی لے رہے ہو یا مفہوم مراد لے رہے ہو یا اس سے تفسیر اخذ کر رہے ہو یا مسئلہ استنباط اور استخراج کر رہے ہو, یہ دور کا بھی معنی نہیں بنتا ہے. کہ جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ایصال ثواب کرنا جائز نہیں ہے, کہ میت کو فائدہ نہیں دے گا. انسان نے جو محنت کی ہوگی وہی اس کو ملے گی, جو اس نے کسب کیا ہوگا وہی اس کو ملے گا. تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایصال ثواب کرنا جائز نہیں ہے, تم یہ کہہ رہے ہو کہ دعا مانگنا میت کے لیے جائز نہیں ہے. بھئی اگر دعا مانگنا جائز نہیں ہے تو سورۃ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کیوں مانگی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بھی بخش دے, اور جو میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہو اس کو بھی بخش دے, اور مومن مردوں اور عورتوں کو بھی بخش دے. اگر دعا کرنا جائز نہیں تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں دعا مانگی؟ اگر دعا کرنا جائز نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بھی بخش دے, اور وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا. مومنوں کے لیے بھی دعا کی. اور سورۃ حشر کے اندر دیکھ لیجئے کہ جو ایمان والے بعد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں. تو اگر دعا مانگنا مرنے والوں کے لیے جائز نہیں تھا تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے نبیوں کے بارے میں یہ کیوں بیان فرمایا کہ انہوں نے فوت شدگان کے بارے میں, اپنے والدین کے بارے میں اور مومن مردوں اور عورتوں کے بارے میں دعا کی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ دعا کرنا مرنے والے کے لیے جائز ہے. دیکھیے ایک والدین جو ہے وہ پہلے نکاح کرتے ہیں, نکاح کے بعد ان کی اولاد ہوتی ہے, اور اولاد کے بعد پھر وہ اچھی تربیت کر رہے ہیں, اچھی تعلیم دے رہے ہیں. اب اگر باپ مر گیا یا والدہ مر گئی تو بعد میں اگر وہ بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا تو اس ماں باپ کو اس بیٹے کی دعا کا فائدہ پہنچے گا, کیونکہ یہ بھی اس کی کسب کا حصہ ہے, یہ بھی اس کی محنت کا حصہ ہے, اس نے اپنی اولاد پر محنت کی ہے. تو قرآن نے یہ کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے محنت کی, کسب کی. اب والدین نے اولاد پر محنت نہیں کی ہے, اولاد پر کسب نہیں کیا ہے, اس نے بھی کوشش کی ہے نا, اولاد کی اچھی تربیت کی, اچھی تعلیم دی. اسی طرح ایک استاد بچے کو قرآن مجید پڑھاتا ہے, دین کی تعلیم دیتا ہے, سر کھپاتا ہے, مغز کھپاتا ہے, اور پھر بچہ جب وہ قرآن پڑھ جاتا ہے, دین پڑھ جاتا ہے, اس پر جتنی دیر وہ عمل کرتا رہتا ہے تو مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. جو استاد ہوتا ہے, جو معلم ہوتا ہے, اگر وہ شاگرد اپنے استاد اور معلم کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا, دعا قبول فرماتا ہے, کیونکہ یہ اس استاد کی محنت کا حصہ ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کسب کیا. تو اس نے محنت کی کہ اتنے شاگرد تیار کر دیے ہیں, ہزاروں شاگرد ہیں اس کے, وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا فائدہ استاذ کو پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا کا فائدہ ماں باپ کو پہنچاتا ہے. اسی طرح ہم نماز جنازہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. تو اگر دعا کرنا جائز نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پھر نماز جنازہ بھی پڑھانا چھوڑ دیں. تو نماز جنازہ میں بھی تو دعا ہے نا, تو اس میں بھی تو میت کے لیے, مردوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو معلوم ہوا
کہ یہ بات، یہ عقیدہ رکھنا یا یہ مسئلہ استنباط کرنا یا یہ مسئلہ اخذ کر لینا کہ صرف انسان کو اس کے کسب کا ہی ملے گا فائدہ، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور یہ دعا کرنا یا اصالہ ثواب کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو یہ غلط مسئلہ ہے۔ اولاد بھی انسان کی کسب کا حصہ ہے، اسی طرح شاگرد اولاد کی طرح ہوتے ہیں، وہ بھی انسان کا کسب ہی ہوتا ہے۔ تو صاحب کو فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ کچھ جس کی اس نے محنت کی، جو اس نے کسب کیا اور کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب اس کی کوشش اس کو دکھائی جائے گی۔